میرے بے حد عزیز غموں سے ٹوٹے ہوئے دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی کی جد و جہد سے تھک ہار چکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی، تو آج صرف 3 بار اس مالک کائنات کا واسطہ دے کر یہ چھوٹا سا روحانی عمل کر لیجئے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا یہ قیمتی وقت آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ مجھے اللہ کی ایک نیک بندی نے سکھایا تھا، جن کی پوری زندگی عبادت اور کرامات کی گواہی دیتی تھی۔ ایک دور ایسا بھی آیا جب میں خود پریشانیوں میں گھر گیا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا تھا اور مصیبتوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا تھا۔ تب میں ان بزرگ خاتون کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اماں جی، میں تھک چکا ہوں، میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ آزما لیا، لیکن میری حالت نہیں بدلی، میری تنگی دور نہیں ہوئی۔ انہوں نے تسلی سے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا مایوس مت ہو، آج سے مغرب کے بعد ایک خاص تسبیح شروع کر دے جو میں بھی پڑھتی ہوں، پھر دیکھ تیرے رب کی طرف سے کیسی غیبی مدد آتی ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں رہے گا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ اماں جی، میں نے یا ربنا اور یا ربی کا ورد بھی کیا ہے، لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ تو وہ مسکرا کر بولی کہ بیٹا، اثر صرف وظیفہ پڑھنے سے نہیں بلکہ صحیح ترتیب اور صحیح وقت میں ہوتا ہے۔ اگر تو مغرب کے بعد اس خاص طریقے سے اپنے رب کو پکارے گا تو اس کی غیبی مخلوق تیری مدد کے لیے ضرور آئے گی، کیونکہ یہ وہی گھڑی ہے جب آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور قریب 1.5 سال پہلے جب میں نے مغرب کے بعد وہ 2 جملے پڑھنے شروع کیے تو اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس عمل میں 3 حصے ہیں جو عام نظروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ پہلے یا ربنا کا ایک خاص اور موسیقی انداز ہے، پھر یا ربی کی پکار ہے اور آخر میں وہ اثردار کلمہ ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ عمل اس لیے کامیاب ہے کیونکہ یہ ان روحانی خزانوں میں سے ہے جو صرف خاص لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے دل کا وہ راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے زبان پر لاتے ہی بھوک، پیاس اور مفلسی کی تکلیفیں کم ہونے لگتی ہیں اور گھر میں برکت اترنے لگتی ہے۔ میں نے جب پہلی بار یہ کلمات پڑھے تو اس پروردگار نے مجھے ایسی جگہ سے نوازا کہ ایک عام انسان پوری زندگی محنت کر کے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے یہ طریقہ اب تک بے شمار بیمار اور لاچار لوگوں کو بتایا ہے، اور جس نے بھی اسے پورے یقین سے پڑھا وہ شکر ادا کرتے نہیں تھکا۔ اب میرے دوستو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں اب آپ کے حوالے ایک خاص راز اور کنزی کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ اللہ کا کوئی غیبی فرشتہ یا اس کا کوئی نیک بندہ آپ کی خالی جھولیوں کو عشاء سے پہلے ہی خوشیوں سے بھر دے گا۔ کل ہی میرے پاس 4 بھائی بہنوں نے رابطہ کیا۔ ایک بہن کو اس عمل کی برکت سے 3 سے 5 لاکھ تک کی اندیکھی مدد ملی۔ ایک بھائی کا پورا قرضہ اتر گیا اور اوپر سے 2 لاکھ کا اور انتظام ہو گیا۔ ایک شخص کے کاروبار میں اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے 70 لاکھ سے زیادہ کا منافع کما لیا، اور ایک ایسی خاتون تھی جن کے گھر میں فاقہ تھا مگر اس عمل کی وجہ سے 15 لاکھ کا بندوبست ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ سب کوئی پرانی داستانیں نہیں بلکہ تازہ واقعات ہیں۔ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، میں تو بس ایک راہ دکھانے والا ہوں۔ اگر آج دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے،
لوگ آپ کو غریب کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمد تو ہمیشہ یوں ہی ٹھوکر کھائے گا اور در در بھٹکے گا۔ تو آج مغرب کے بعد میری یہ بات مان لو، اگر یہ 3 بار پڑھنے سے تمہارا نصیب نہ بدلا تو جو سزا دینا چاہو وہ مجھے منظور ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص تسبیح، اس کی صحیح گنتی اور پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، ایسی زندگی جس میں نہ قرض ہوگا، نہ تنگی، نہ پرانی بیماریاں، نہ رشتوں کی رکاوٹیں۔ آپ چاہیں کسی بھی ملک، شہر یا گاؤں میں ہوں، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو اور کوشش کریں کہ نماز کے فوراً بعد بیٹھ جائیں، اور اگر فوراً نہ پڑھ سکیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اسے پورا کر لیں۔ سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ کام اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی کر لے، لیکن اس کا اثر اتنا بڑا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اگر آج آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تو شاید آپ سے بڑا بدنصیب کوئی نہ ہوگا۔ اگر آپ دولت اور کامیابی چاہتے ہیں تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آج کے بعد آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ آپ کو راستہ نہیں ملا۔ سب سے پہلے یا ربنا کو ایک خاص انداز میں پڑھنا ہے، جس کی پکار میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر یا ربی پڑھنا ہے اور اس کے بعد وہ تیسرا اثردار وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کی دنیا بدل دے گا۔ اسے پڑھنے میں مشکل سے 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن اس کا اثر کچھ ہی منٹوں میں نظر آنے لگے گا۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور غریبی کا یہ داغ مٹ سکتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ پڑھتے وقت دل میں ذرا سا بھی شک نہ آنے پائے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو کرتے وقت اپنے دل کو مضبوط رکھو، کیونکہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری پکار سننے پر قادر ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ تم دنیا بھر میں ڈھونڈ لو، اس کے جیسا اثر کم ہی ملے گا۔ یہ میرا کھلا دعویٰ ہے کہ یہ عمل کچھ ہی منٹوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ قرض کا بوجھ ہو، پرانی بیماریاں ہوں، اولاد کا دکھ ہو یا کسی کی بندش، سب اللہ کے حکم سے ختم ہونے لگتے ہیں، اور رزق میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ لوگ پوچھیں گے کہ اچانک تمہاری قسمت کیسے بدل گئی؟ جو لوگ پہلے تمہیں نظر انداز کرتے تھے وہی آج تمہارے دروازے پر آئیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس عمل کو اپنایا جائے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو، نماز کے بعد یا مغرب اور عشاء کے درمیان تنہائی میں بیٹھ جاؤ۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، لیکن وقت مغرب کے بعد کا ہی ہونا چاہیے۔ اس راز کو پانے کے لیے میں نے بہت ہی محنت کی ہے، تب جا کر یہ انمول طریقہ ملا۔ میں نے جب اسے اپنایا تو میری زندگی میں بدلاؤ آیا۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تو آپ اپنے لیے ایک بڑا موقع گوا دیں گے۔ مجھے آپ سے کوئی شہرت نہیں چاہیے، بس دل میں نکلی ہوئی سچی دعا چاہیے۔ اور آخر میں میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک سیمت مت رکھنا، اسے ہر اس بیمار، لاچار اور پریشان حال انسان تک پہنچا دو جو آج تنگی کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ جب وہ شخص مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے دعا کرے گا تو اس کی دعاؤں میں تمہارا بھی حصہ شامل ہوگا۔ اور جو کوئی مغرب کے بعد اسے ایک بار بھی پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ یہ عمل غربت اور مفلسی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب غور سے سمجھو، تمہیں سب سے پہلے یا ربنا کہنا ہے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے پالنے والے رب۔ ویسے تو تم نے اسے کئی بار پڑھا ہوگا، مگر آج کی ترتیب بالکل جدا ہے، یعنی کہ الگ ہے۔ ہر چیز
صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ تعداد کم ہے لیکن اثر بہت گہرا ہے۔ اگر تمہیں یہ باتیں بیکار لگتی ہیں تو ابھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن اگر تم نے اپنی زندگی کے یہ کچھ منٹ دے دیے تو یقین جانو تمہیں پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ مانگنے والے ہاتھ دینے والے بن جائیں گے۔ جو بہنیں خالی الماری دیکھ کر روتی ہیں اور جو بھائی اپنی خالی جیب سے شرمندہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل کسی نعمت سے کم نہیں، بس 10 سیکنڈ کی محنت اور عمر بھر کا سکون۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لو تو اور بھی بہتر ہے۔ مغرب کے بعد سکون سے بیٹھو اور دھیان رکھو کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ بہت لوگ ایک ہاتھ سے تسبیح لے کر دوسرے ہاتھ سے دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو ایسی غلطی نہ کرنا۔ جب رب سے مانگو تو پوری توجہ اس کی طرف رکھو۔ 3 منٹ کی یہ عبادت تمہاری پوری زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر شروعات کرو اور پھر دیکھو کیسے غیبی مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ میرے نیک ارادے والے دوستو، اب اس موڑ پر دھیان دو جہاں سے تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس عمل کی سب سے بڑی شرط ایکانت اور دھیان ہے۔ دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا یہ وقت بہت ہی برکت والا ہے۔ سب سے پہلے دل میں محبت اور ادب پیدا کرو اور کم سے کم ایک بار درود شریف پڑھو۔ اگر درود ابراہیم یاد ہو تو درود ابراہیم پڑھ لو۔ درود ابراہیم بہت ہی افضل اور بہتر ہے۔ درود شریف دراصل دعا کی کنزی ہے۔ اب اس طاقتور وظیفے کی باری ہے جو کنگالی کا دشمن ہے۔ درود کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اگر کسی وجہ سے درود نہ پڑھ سکو تب بھی عمل مت چھوڑو۔ اب پہلا حصہ شروع کرو۔ یا ربنا کے ساتھ اللہ کا برکت والا نام یا رزاق شامل کرو اور 3 بار پڑھو۔ یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق، یا ربنا یا رزاق۔ بس پہلا حصہ ہوا۔ اس میں کچھ سیکنڈ ہی لگے لیکن اسی پل سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب دوسرے حصے میں یا ربی پکارو، جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ لفظ بندے اور رب کے درمیان کی دوری مٹا دیتا ہے۔ اب 3 بار کہو یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ جب تم یہ الفاظ سچے دل سے کہو گے تو روحانی اثر پیدا ہوگا اور مدد کے راستے کھلنے لگیں گے۔ کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی رشتہ دار یا انجانے سبب سے، مگر مدد پہنچے گی ضرور۔ اب تیسرے اور آخری حصے کی باری ہے جو سب سے اثردار ہے۔ یہ وہ خاص تصویر ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آخر میں 3 بار پڑھو یا حلال مشکلات، یا حلال مشکلات، یا حلال مشکلات۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھو اور اپنے رب سے دل کی بات کہو۔ یقین رکھو کہ تمہاری دعا سنی جائے گی۔ بس نیت صاف رکھو اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ تاکہ کسی کی زندگی میں آسانی آ سکے۔ اللہ ہم سب کا حافظ اور مددگار ہو، آمین۔